بعض اوقات ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہیلپ لیس ہو گئے ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہمیں نظر آتا ہے اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ہماری تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور اب ہمارے لیے کوئی بہترین یا بہتر راستہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ سب کسی نہ کسی بندے کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے اور وہ پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، تو وہ اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آپ اس مومنٹ کو صبر کے ساتھ آپ اس کو پورا کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، کثرت کے ساتھ اپنے رب سے استغفار کرتے ہو، تو یقین جانیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے معجزے کرتا ہے، اور ایسے معجزے کہ آپ کو خود یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی میرے پہ کرم کیا ہے، اتنی مجھ پہ رحمت کی ہے۔ تو پیاری سسٹرز، السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کی دل میں جو خواہشیں ہیں ان خواہشوں کو پورا کرے۔ اللہ پاک اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت سے آپ دوچار ہیں، تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ ہی ہمارا ولی ہے اور ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ بس اللہ آپ نے صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے رہنا ہے اور یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، آج ان کی میڈیکل سٹوری استغفار، درود ابراہیم، آیت الکرسی کی میڈیکل سٹوری ہے، اور یہ میری ایک سبسکرائبر نے مجھ سے شیئر کی۔ پیاری سسٹرز، وہ کہتی ہیں کہ آپ کی کبھی زندگی میں مجھے کوئی خاص الحمدللہ کوئی خاص بیماری نہیں ہوئی، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، اس کے علاوہ بلکہ یہ بھی بہت کم مجھے ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور میری ایک چھوٹی سی فیملی جس میں میری 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور میرے ہسبینڈ، ہم بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ مجھے آزما رہا تھا۔ شارٹ میں آپ کو کر کے بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ایک دن مجھے اپنی بریسٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی پمپل کی طرح ایک دانہ نمودار ہوا۔ میں نے گھر کے پاس گائنیکولوجسٹ کے پاس گئی، اس نے مجھے کہا ایوری تھنگ از اوکے، تو میں سیٹسفائی ہو گئی۔ اس نے کہا دیر از نو نیڈ آف میموگرافی، آپ کو میموگرافی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری میری فیملی ہسٹری کے بارے میں پوچھا۔ تو مختصراً یہ کہ انہوں نے مجھے سیٹسفائی کر دیا۔ اس طریقے سے 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن 3 ماہ کے بعد مجھے اسی جگہ پہ بہت زیادہ ریڈنس پھیل گئی اور اس کے ساتھ مجھے درد بہت ہوا۔ تو میں نے ہسبینڈ سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے۔ تو ہم دوسری ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے فوراً سب سے پہلے میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد اس نے میموگرافی کروائی، کیونکہ میں 40+ ہوں، تو انہوں نے میری جب میموگرافی کروائی، الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو اسٹیج 3 کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے۔ تو یہ سن کر آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ میرے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، سیلری کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، اتنی الحمدللہ ہماری سیلری تھی کہ ہم اس کے اندر ہنسی خوشی اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلوا رہے تھے۔ اللہ پاک کا کرم تھا، 3 وقت کی روٹی کھا رہے تھے۔ تو آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے لو میرج کی ہوئی تھی، ان کے پیرنٹس پنجاب میں رہتے تھے اور انہوں نے ہم سے پورا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ میرے ہسبینڈ اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کوئی اتنے امیر نہیں تھے کہ میری بیماری پہ اتنے پیسے لگا سکے، ہمارے پاس بھی اتنی کوئی سیونگ نہیں تھی۔ تھوڑے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چند بالیاں اور 1-2 انگوٹھیاں تھیں، اس کو بیچ کے تو آپ ہی میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان ہوگی، تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی، تہجد پڑھنا شروع کی، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا کی، میرے رب میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اے میرے رب میرے لیے تمام مشکلات کو آسان فرما۔ تو آپ یقین جانیے کہ میں نے اللہ پاک سے رو رو کے دعا کی، اس کے ساتھ میں نے 7000 ٹائمز استغفار ڈیلی بیسس پہ میں نے استغفار کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ میں نے چلتے پھرتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور اس کے ساتھ میں ڈیلی بیسس پہ 500 ٹائمز درود ابراہیمی، درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، تو آپ ہی میں نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ تو یقین جانیے کہ ابھی صرف 10 دن گزرے تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کسی طرح کسی سے ذکر کیا میری بیماری کا، تو ان کے باس بہت زیادہ، جن کو کہا جائے کہ وہ بہت زیادہ اچھے انسان ہیں، جنہوں نے اس ٹائم پہ ہماری مدد کی، انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اپنی بیوی کا اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ کروائیے، اور ہم بھرپور طور پہ جو کمپنی ہے وہ آپ کا بھرپور ساتھ دے گی اور آپ کو ہر علاج معالجہ جو ہے اس کے ایکسپینسز برداشت کرے گی۔ اب بھی جب میرے ہسبینڈ نے آ کے مجھے بتایا
تو میں سجدے میں گر گئی اور میں نے اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا، اور آنسوں کی جھڑی تھی جو میری آنکھوں سے رواں تھی، اور کیونکہ مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، میں بالکل ہیلپ لیس تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، لیکن آپ یقین جانیے کہ ابھی میں نے اتنا پڑھا بھی نہیں، اور اللہ پاک نے میری تمام مشکلات کو آسان کر دیا، اور وہاں سے سبب اسباب پیدا کیے جو مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں اور تمام ایکٹیویٹیز کرتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں فالو اپ پہ ہوں، لیکن الحمدللہ میرا ٹریٹمنٹ کامیاب رہا۔ تو میں نے ابھی اپنی زندگی کا یہ حصہ بنایا ہے کہ میں نے استغفار کرتی ہوں، اس کے ساتھ میں 500 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، اور چلتے پھرتے آیت الکرسی پڑھتی ہوں، تاکہ اللہ پاک میری زندگی کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے۔ تو آپ میری طرف سے سب بہنوں سے کہیں، اگر کوئی پریشان ہے، کسی کو کسی بھی طرح کی حاجت ہے، تو وہ اپنے ذہن کے اندر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے 7000 ٹائم استغفار پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔